پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، انبیاء کہیں گے لا اسألک اليوم الا نفسی، اللہ آج ہم تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتے سوائے اپنی جان کے۔ سارے نبی کہیں گے اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ ہماری حفاظت فرمانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آواز آئے گی این الامت الامیہ ونبیہا، کہاں ہے وہ امت جو اور وہ نبی جو آخری میں آئے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن آخر الامم واول ما یحاسب، ہم آخری امت ہے لیکن اللہ ہمارا سب سے پہلے حساب لے کر ہمیں سب سے پہلے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت اس امت کی، آئی تو آخر میں ہے، جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ کب؟ ان اوصاف پر اترو گے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانا، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا۔ اللہ اکبر، خیر امت کے تقاضوں کو پورا کرو گے تو پھر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رب کی فرما برداری میں زندگی گزارنے والے بنے۔ خیر امہ کی بنیادی ذمہ داری، جیو تو اللہ کے لیے، موت آئے تو اللہ کے لیے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نمازیں، میری قربانی اور صرف عبادتیں ہی نہیں، ومحیای ومماتی، میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ نے مال دیا ہے، رب کے دین کے لیے لگاؤ۔ اللہ نے جان دی ہے، اللہ کے دین کے لیے لگاؤ۔ نمازوں کی پابندی کرو، صدقہ و خیرات کرو، اللہ کی رضا میں زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارو۔ موت آئے تو اس حال میں آئے کہ اللہ ہم سے راضی اور ہم اللہ سے راضی ہو جائے۔ امت مسلمہ کی ذمہ داریاں، لوگوں خیر امت ہونے کے لیے صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، صرف ممبروں اور اسٹیجوں سے اعلان کرنے سے حق ادا نہیں ہوتا۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم نے ہمارے بنیادی تقاضوں کو ہی نہیں جانا۔ سب سے بنیادی تقاضا خیر امہ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا، ان کی دعوت کیا تھی؟ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودان باطلہ سے بچو۔ سارے نبیوں کا یہی مشن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں کوئی اور نبی نہیں آئیں گے، کوئی اور نئے نبی نہیں آئیں گے، لیکن توحید اور توحید کی دعوت اور شرک سے بچانے کا کام قیامت تک ہوتا رہے گا۔ کون کریں گے یہ کام؟ خیر امہ، جن کو نبیوں والا کام سے نوازا گیا۔ میرے دوستو، تمام انبیاء کا مشن، اس امت کی بنیادی ذمہ داری اللہ کی توحید کو عام کرنا ہے۔ ہم جس گلی میں ہیں، جس محلے میں ہیں، جس بستی میں ہیں، جس مکان میں ہیں، جس دکان میں ہیں، ایک اللہ کی توحید بیان کرنا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی، ہم اگر کہیں کہ دھاگا کاٹ دو تو ہماری رشتہ داری ٹوٹ جائے گی۔ اتنا کمزور رشتہ ہے تو ٹوٹ جائے جو اللہ سے بندے کو دور کر دیتا ہے۔ رشتے توڑنے کے لیے اللہ کے نبی نہیں آئے، رشتے جوڑنے کے لیے آئے۔ لیکن بنیاد اللہ کی توحید ہوگی۔ جب وہ توحید پر آئیں گے، ہماری جان ہمارا مال ان کے لیے قربان ہو جائے۔ یہ صحابہ اکرام کا معاملہ تھا۔ میرے دوستو، توحید وہ نعمت ہے، کل قیامت کے دن جنت و جہنم کے فیصلے توحید کی بنیاد پر ہوں گے۔ جن کی توحید درست نکل آئے گی، اللہ انہیں جنتوں کا وارث بنا دے گا، اور جن کی توحید درست نہ ہو، جہنم ان کا ٹھکانہ بن جائے گی۔ اور اللہ کی توحید اور معرفت کا علم سب سے بلند علم ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کی اسماء و صفات کا علم سب سے بلند و بالا ہے۔
سارے درخت قلم بنا دیے جائیں، سارا پانی دنیا کا سیاہی بنا دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی فضیلت، اس کی حمد، اس کی ثنا لکھی جائے، اس کی تعریف لکھی جائے، سارے قلم ختم ہو جائیں گے، سارا پانی سیاہی بن کر ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس، مجھے اور آپ کو کتنی اللہ کی معرفت آتی ہے، کتنی دیر میں اور آپ اللہ کی توحید بیان کر سکتے ہیں؟ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 5 منٹ میں اور آپ اللہ کی تعریف بیان کر سکتے ہیں؟ سوچو مسلمانوں، اللہ تعالی کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، رب کی توحید کتنی دیر بیان کر سکتے ہیں؟ لاکھوں روپے، ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں بچوں کو دنیاوی تعلیم دلانے کے لیے، صبح 8 بجے سے 1 بجے تک اسکول، 10 سال 12 سال پڑھنے کے بعد SSC کا سرٹیفکیٹ۔ میں نہیں کہتا کہ بچوں کو تعلیم نہ دلائی جائے، میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہزاروں روپے دینے کے بعد بچہ گھر آ کر جانی جانی یس پپا، پپا کا سینہ پھول جاتا، میرا بچہ پوئم پڑھا بول کے ہنستے ہو۔ ہنسنے کا مقام نہیں، افسوس کا مقام ہے۔ ہزاروں روپے دے کر جانی جانی تو سکھا سکے، CAT کیٹ، DOG ڈاگ، کتا بلی تو سکھا سکے، افسوس اللہ کی توحید نہیں سکھا سکے، افسوس کا مقام ہے۔ ہنستے ہو، رو، آنسو بہاؤ، رب کی توحید 10 منٹ ہمارے بچے بیان کر دے۔ میں اور آپ جس توحید کی بنیاد پر کل قیامت کے دن جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، کتا بلی پڑھانے والوں، اللہ کی توحید بھی بچوں کو سکھا دو، افسوس کا مقام ہے۔ اسی لیے تو امت ذلیل و خوار ہو رہی ہے، کوئی اس امت کا پرسان حال نہیں ہے، قرآن و حدیث کی باتیں سیکھنے سکھانے کی نیتیں نہیں ہے، مولوی صاحب کو 1000 روپے تنخواہ دینے کے لیے نہیں آتا، ہزاروں روپے دنیاوی تعلیم دینے کے لیے آتا۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ بچوں میں پویموں کا تو کمپٹیشن، اٹھ کر جا رہے ہو میرے بھائی، ابھی تک 3 لوگ اٹھ کر گئے، میں اپنی بات کنٹینیو رکھا ہوں، لیکن لوگ اٹھیں گے تو اپنے موضوع کو سمیٹ لوں گا۔ جو اٹھ کر جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں وہ بھی نظر میں ہے، جو جا رہے ہیں اور نہیں آ رہے ہیں وہ بھی نظر میں ہے۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ ہی کی ہدایت سے 13 سال ہو چکے ہیں توحید پر آئے ہوئے، اور 12 سال سے اللہ رب العالمین اس کی توفیق سے دین کی خدمت لے رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے بدن سے روح جدا ہونے تک اللہ توحید کا کام لیتا چلا جائے۔ اتنا تو تجربہ ہے کہ کون اٹھ کر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں اور واپس کیوں آ رہے ہیں، اور کون جا رہے ہیں تو پورے جا رہے ہیں، اور بڑے درد کو لے کر آیا ہوں، اور آپ اٹھو گے تو میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا، اور مجھے جو وقت دیا گیا ہے وعدہ کرتا ہوں اس سے زائد گفتگو نہیں کروں گا، کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ ذمہ دار کہہ دے کہ آپ کو تو اتنا وقت دیا گیا تھا اور آپ نے تو اتنا وقت لے لیا، یہ بھی نہیں چاہتا۔ اسی وقت میں موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ میں کہہ رہا تھا پویم کے کمپٹیشن رکھے جاتے، کبھی اللہ کے 99 ناموں کا کمپٹیشن بھی رکھا گیا بچوں کے درمیان۔ جی میری بچی، تو 99 نام یاد کر کر سنا دینا، میں تجھے سونے کی بالیاں دلاؤں گا، کبھی یہ کمپٹیشن رکھا گیا؟ جی
حیثیت سونے کی بالیوں کی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ اچھی چیزیں دلا دو، کچھ اچھا لباس دلا دو، یہ رکھا گیا ہے جی۔ 99 نام اللہ کے جو یاد کر لے اور اس کا علم حاصل کر لے، اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اور اللہ کا فضل و کرم ہے، رب نے 3 بیٹیاں دیے ہیں۔ دوسری والی بیٹی جو والد کا نام صحیح سے نہیں بتا سکتی، ماں کا نام پورا نہیں بتا سکتی، الحمدللہ اللہ کے 99 ناموں میں سے 40 سے زائد نام اس نے ابھی تک حفظ کر لیے ہیں۔ بڑی بہن سے سنتے سنتے، بڑی بہن 5 سال کی، چھوٹی اور اس کی آدھی عمر کی 3 سال کی، اور اللہ کی توفیق سے۔ تو کیا کبھی ہم نے اس طرح کا نظم لگایا ہے اللہ کی توحید کے لیے، رب کی ربوبیت کے لیے، رب پر ایمان کے لیے، اپنے مسلمان ہونے کے لیے، جنت و جہنم کے فیصلوں کے لیے، آخرت کی فکر کے لیے ہزاروں روپے خرچ کیے جا رہے، نرسری سے لے کے SSC تک۔ ایک سونے کی بالی، ایک سونے کی انگوٹھی، ایک لباس، اور زندگی بھر یاد رہے گا کہ میرے بابا نے 99 نام یاد کرنے پر یہ سونے کی بالیوں کا تحفہ دیا تھا، زندگی بھر یاد رہے گا۔ ہمیں ہی یاد نہیں، ان کو کیا یاد دلائیں، ان کو کیا بتائیں، ان کو کیا سمجھائیں۔ ہمیں تو موبائل میں یوٹیوب سے دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی۔ اور افسوس، ایک عورت نے کہا کہ مولانا کیا کہیں، جب تک بچے کو گانا نہیں سناتے تب تک کھانا نہیں کھاتا، میوزک جب تک نہیں سناتے، لوری جب تک نہیں سناتے، بچہ کھانے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی نسلیں ہوگی تو کہاں سے امام بخاری آئیں گے، کہاں سے ابن تیمیہ آئیں گے رحمہم اللہ، کہاں سے دین کی حفاظت ہوگی، کہاں سے علامہ آئیں گے، کہاں سے محدثین آئیں گے، کہاں سے مفسرین آئیں گے، کہاں سے توحید کا آوازہ بلند ہوگا۔ ایسا اگر نہیں ہوگا، مسلمانوں کی جان و مال بھی محفوظ نہیں ہوں گے، ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، اللہ دشمنوں کو مسلط کر دے گا، ہماری عزتیں بھی نیلام ہوگی، ہماری جانیں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی، کوئی محافظ نہیں ہوگا۔ بات کھل کر کہہ دوں، جانوروں کی جتنی حیثیت، جتنی اوقات ہے، اتنی تو مسلمانوں کی بھی نہیں رہی۔ یہ حالت ہو چکی ہے مسلمانوں کی، اللہ کی پناہ۔ اللہ کو ناراض کیا اللہ نے، چوہے بلیوں کا علم حاصل کرنے والوں، بلی رستہ کاٹ گئی تو ڈرنے والوں، بلی رستہ کاٹی میں نہیں جاتا، انہیں جانا 3 جانا، چوتھا میں جانا، نہیں تو میرا جنازہ جانا۔ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، عقیدہ اتنا کمزور، بلی سے ڈر رہا مسلمان، چوہے سے ڈر رہا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کسی سے نہیں ڈرائے گا۔ اللہ سے نہیں ڈرو گے تو چوہے، کیٹ سے بھی ڈرو گے، ڈاگ سے بھی ڈرو گے، موت سے بھی ڈرو گے، سب سے ڈرو گے اگر اللہ سے نہیں ڈرو گے تو میرے دوستو، اللہ سے ڈرنے والا 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کتنا عرصہ ہو گیا ذرا غور کرو، برسوں برس مہینوں گزر جا رہے، فجر کی نماز بجماعت پڑھنے کی توفیق ہی نصیب نہیں ہو رہی۔ یہ ہے مسلمان۔ میرے دوستو، میں کہہ رہا تھا، ہزاروں لاکھوں روپے دے کر دنیاوی تعلیم دلانے والوں، رب کی توحید کی دعوت کے لیے بھی اپنے مالوں کو خرچ کرو، اس دعوت کو عام کرو جس دعوت کے لیے اللہ رب العالمین نے رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ نوح علیہ السلام 950 برس دعوت دے رہے ہیں
کیا دعوت تھی 950 برس؟ اللہ فرماتا ہے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کائنات میں اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ 950 برس رب کی توحید اللہ کے لیے۔ کتنا وقت ہے؟ 8:15۔ 8:15 سے پہلے ہی بات کو ختم کریں گے، اتنی دیر تک نہیں لے جائیں گے۔ 950 برس نوح علیہ السلام ایک اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں، اور کیا کہا نوح علیہ السلام نے اللہ سے؟ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے اپنی قوم کو دن کے اجالوں میں بھی بلایا، رات کے اندھیروں میں بھی بلایا، صرف ایک جمعے کا خطبہ نہیں، ایک ہفتے کا بیان نہیں، ایک ہفتے واری درس نہیں، ایک سالانہ اجلاس نہیں، یہ تو ذمہ داری ہے شہری جمعیتوں کی اور مساجد کے ذمہ داران کی، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے یہاں بیٹھنے والے، یہاں سننے والے ہر لمحہ ہر دن اللہ کی توحید کو بیان کرو گے۔ کیا کہا نوح علیہ السلام نے؟ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے دن کے اجالوں میں بھی بلایا، رات کے اندھیروں میں بھی بلایا، محفلوں میں بھی بلایا، مجلسوں میں بھی بلایا، تنہائیوں میں بھی بلایا، خلوتوں میں بھی بلایا، جلوتوں میں بھی بلایا، بازاروں میں بھی بلایا، مجلسوں میں بھی بلایا، تنہائیوں میں بھی بلایا، ایک ایک بندے کے گھر پہ دستک دے کر بلایا۔ 950 برس۔ ہم ڈرتے ہیں نہیں جی رشتہ ٹوٹ جائے گا، کاروبار ختم ہو جائے گا، آنا جانا بند ہو جائے گا، اللہ کی پناہ 950 برس کتنے لوگ آئے جی؟ 100 بھی نہ تھے۔ کیا پتا چلا؟ دعوت دینا میرا اور آپ کا کام، ہدایت دینا عرش والے رب کا کام۔ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ہدایت کے معاملے میں، ہم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے کس کو توحید بتائی، تم نے کس کو اللہ کا تعارف کرایا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو توحید نہیں معلوم؟ کیا فرما رہے نوح علیہ السلام؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن میں رات میں بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنا میں بلا رہا تھا اتنا یہ فرار ہو رہے تھے، بھاگ رہے تھے۔ کیا پتا چلا؟ لوگ بھاگیں گے، لوگ نہیں سنیں گے، بلانے پر نہیں آئیں گے، لیکن بلانا میرا اور آپ کا کام۔ ابھی آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج وقت نکال کر آئے، اور کتنے ایسے ہیں جو دوسروں کو بھی ساتھ لے کر آئے؟ قابل مبارکباد ہے جو خود تو آئے اور ساتھ میں کسی کو لے کر آئے۔ آپ نہیں بتا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ شہری جمعیت اہل حدیث کریم نگر ہفتے واری ایک درس رکھ رہی ہے، جہاں پر یہ اپنی پوری محنتیں، مشقتیں، کوششیں، کاوشیں لگا رہے ہیں۔ آپ کم از کم ایک بندے کو تو ساتھ لا سکتے ہو۔ حیدرآباد میں ایک چائے پلاؤ، کم از کم آدھے گھنٹے تک بات سنتا بندہ بیٹھے جگہ۔ یہاں کا پتہ نہیں، آپ سموسہ نہ کھلاؤ، صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن اپنے دسترخوان پر اس کو بلا کر تو دیکھو۔ اتوار کو ہی ہوتا ہے یہاں پر اجتماع، جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ یا ہفتے کے دن آپ اس کو دستر پر بٹھاؤ، ایک وقت کھانا کھلاؤ، اور پھر دین کی دعوت دو۔ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دیکھنا، بے شک آئے گا، لیکن ہم کام کرنے والے بنے تب نہ، ہمارے دستر پر لوگ آئے تب نہ۔ میرے دوستو، ایک ایک نبی کی دعوت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قوم عاد کے بارے میں فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے قوم عاد میں انہی کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، دعوت کیا دی؟ یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی بندگی کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں۔ پھر اس کے بعد وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ کیا ذکر ہوا؟
قالا کیا کہا، یا قومی اے میری قوم کے لوگ، اعبد اللہ، صرف اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے. ما لکم من الہ غیرہ وإلی مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے فضل سے ان بستیوں میں جانا ہوا. قوم مدین کی بستی میں بھی جانا ہوا، بارڈر پر ہے سعودیہ کے، مصر کے، نہ بلانے والے لوگ ہیں نہ آنے والے لوگ ہیں. جو آئے اور لبیک کہا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کا وارث بنا دیا، اور جو نہ آئے اور جنہوں نے نہیں بلایا، اللہ ان کا محافظ. اللہ جانتا ہے ان کے ساتھ کیا حشر ہوا. ایک دن آئے گا میں اور آپ اس دنیا سے مٹا دیے جائیں گے. کامیاب ہو جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لا کر ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے. جب تک جئیں گے رب کی رضا کے لیے جئیں گے، ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جئیں گے انشاءاللہ. آئے گا ایک دن میں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اللہ ان سے راضی ہوگا. میرے دوستو، یہ تو انبیاء کی دعوت تھی. ایک نبی کی موت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. موت کے وقت بھی رب کی توحید بیان ہو رہی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں امت مسلمہ کی بنیادی ذمہ داری اللہ کی توحید کو عام کرنا ہے، اللہ کی توحید کو بیان کرنا ہے. رب کی توحید کے پرچم کو بلند کرنا اس امت کی ذمہ داری ہے. انبیاء جتنے سال رہے، جتنا عرصہ رہے، جس بستی میں رہے، جس زمین کے خطے پر رہے، جس قوم میں رہے، جس لوگوں میں رہے، اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے رہے. اور موت کے وقت اللہ نے ذکر کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا یعقوب علیہ السلام کے موت کے وقت تم موجود تھے؟ اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنی اولاد کو بلا کر کہا میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، کس کے لیے سر جھکاؤ گے، کس کے لیے رکوع کرو گے، کس کے لیے سجدہ کرو گے، کس سے نظر مانگو گے، کس سے نیاز مانگو گے، کس کو دعاؤں کے لیے پکارو گے، کون مشکل کشا، کون حاجت روا، کون بندہ نواز، کون غریب نواز، کون جھولیوں کی بھرنے والا، کون بگڑیوں کی بنانے والا، کون دستگیری کرنے والا، کون منتیں پوری کرنے والا، کون مرادیں پوری کرنے والا، کون منگتوں کو عطا کرنے والا. کس کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاؤ گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی بندگی ہوگی؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون. کیا کہا اولاد نے؟ ہم تو اسی کی بندگی کریں گے، ایک اکیلے الہ کی، جو ہمارے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق کا الہ واحد، ایک معبود برحق ہے. ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. کیا کہا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. آج ہم اتنے بے بس ہیں کہ ابنائے وطن کو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ اسلام 1400 سال پرانا نہیں ہے. جتنے انبیاء آئے دعوت اسلام لے کر آئے، اللہ کو ماننے والے، خالق کو ماننے والے، کریٹر کو ماننے والے، اسی کی بندگی کرنے والے، اسی کی پوجا کرنے والے، اسی کی ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں. آج ان کو یہ بھی نہیں معلوم، وہ سمجھتے ہیں اسلام 1400 سال پہلے آیا. اللہ کی قسم، جب سے دین آیا، دین اسلام ہی آیا. جتنے نبی آئے دین اسلام کی دعوت لے کر آئے. اسلام مکمل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں. یہ میری اور آپ کی کمزوری ہے، ہم نے دعوت توحید کو عام نہیں کیا، ہم نے لوگوں کو اللہ کا تعارف نہیں کرایا، ہم نے لوگوں کو خالق کے بارے میں نہیں بتایا، ہم نے لوگوں کو کریٹر کے بارے میں نہیں بتایا. اس لیے میں اور آپ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں.
میری اور آپ کی ذمہ داری تھی. ہم لوگوں کو اللہ کا تعارف کراتے. لیکن میرے دوستو میں کہہ رہا تھا ایک ایک نبی کا نام لے کر ان کی دعوت بیان کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے دنیا کے لوگوں اقرار کر لو, یہ بات کی گواہی دے دو نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے ایک اکیلے اللہ کے, کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم, اللہ عرب و عجم کا مالک بنا دے گا. چاہتے ہو اللہ تعالیٰ اقتدار عطا فرمائے, رب کی توحید کو عام کرنا پڑے گا, ورنہ ڈرو گے تو اللہ چوہے بلیوں سے ڈرا دے گا. اللہ سے ڈرو گے تو اللہ کسی سے ڈرنے نہیں دے گا. کب تک جیو گے میرے دوستو؟ آج غیر تو غیر مسلمانوں کے عقیدہ ہے, ان خوالوں نے تو سارے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی ہے. کیا کہتا ہے خوال؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ یہاں خواجہ کا لنگر چلتا ہے, ہر کوئی اس کے در پر پلتا ہے. معاذ اللہ. اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. صرف ایمان والے نہیں کہا, یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا, یا ایھا الناس سارے کے سارے لوگوں کو اللہ نے مخاطب کیا, چاہے گورا ہو کہ کالا ہو, عرب کا ہو کہ عجم کا ہو, مسلمان ہو کہ کفر. الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو, اللہ کے در کے منگتے ہو. واللہ هو الغنی الحمید, اللہ غنی اور حمید. اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. تم اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہو, کھجور کے اندر ہے جو گٹلی ہے, گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہے, اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے, تمہاری کیا مدد کریں گے؟ لیکن آج اللہ کے دین کو پس پشت ڈال دیا گیا. دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا. اللہ کی توحید گھر گھر پہنچانی ہوگی. توحید نہیں ہوگی کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. میرے دوستو موضوع بڑا طویل ہے, لیکن بات کو اس لیے مختصر کر رہا ہوں, ابھی 2 لوگوں نے مجلس چھوڑی ہے. جیسے جیسے مجلس میں سے اٹھ کر جاؤ گے بات کو مختصر کرتا چلا جاؤں گا. 15 منٹ میرے پاس ہے, 2 لوگ اٹھ کر گئے, اس میں سے 5 منٹ میں نے ختم کر دیا, اور 2 جائیں گے اور 5 منٹ ختم. 2 آئیں گے تو شاید 5 منٹ بڑھ جائیں گے, 2 جائیں گے 5 منٹ کم ہوں گے, 4 جائیں گے 10 منٹ کم ہو جائیں گے, 6 اٹھ جاؤ بات کو سمیٹ دوں گا, پورا مکمل بیان یہیں پر ختم انشاءاللہ. بات اور وقت کا پابند ہوں انشاءاللہ. نہیں چاہتا کہ وقت سے زیادہ وقت لوں, کیونکہ اتنا معلوم ہے جو وقت کی قدر کرتے ہیں وقت ان کی قدر کرتا ہے, جو وقت کی قدر نہیں کرتے وقت بھی ان کی قدر نہیں کرتا. فجر کے وقت فجر ہوگی, ظہر کے وقت ظہر ہوگی, عصر کے وقت, مغرب کے وقت, عشاء کے وقت. ہاں حالات ایسے بن جائیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے. اور پھر کبھی بارش ہو جائے تو جمع بین الصلاتین, نمازوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ وقت کی نزاکت کے ساتھ ہے. تو میں کہہ رہا تھا تمام انبیاء کا مشن رب کی توحید ہے. میرا آج کا موضوع امت مسلمہ کی ذمہ داریاں. میں نے بتا دیا تم خیر امت, تم سب سے بہترین امت. تو یہ اس امت کو 5 کام کرنے پڑیں گے. ابھی اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں. اتنا جو بیان کیا وہ تمہید تھی. اصل موضوع پر گفتگو کروں تو گھنٹوں لگ سکتے, لیکن مختصر سے وقت میں سمجھانا چاہوں. سب سے پہلی چیز جو ہم میں آنی ہے وہ اخلاص ہے. ریاکاری نہیں, دکھاوا نہیں, خالص اللہ کے لیے عمل کرو. فجر نماز اللہ کے لیے پڑھو, کسی کو دکھانے کے لیے مت پڑھو. داڑھی اگاؤ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جلسے میں آؤ علم دین سیکھنے کے لیے. اوروں کو دسترخوان پر بٹھاؤ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جلسے کرو رب کے دین کو بلند کرنے کے لیے, اللہ کے لیے, کسی کے لیے نہیں.
کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں. سب سے پہلی چیز اخلاص ہونا چاہیے. دوسری چیز 5 چیزیں 7 منٹ اور میں لوں گا, اس میں بتا کر ختم کروں گا. دوسری اہم چیز استقامت. کام شروع تو کر دیا لیکن پھر ختم کر دیا نہیں. آپ کو مستقل مزاجی اپنانی ہوگی. جو لوگ مستقل مزاجی اپنائیں گے, نوح علیہ السلام 950 برس دعوت کا کام کر رہے ہیں. مستقل مزاجی استقامت کے ساتھ کام کرنے والوں خوش ہو جاؤ. رب نے رضا کا اعلان کر دیا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پر استقامت کے ساتھ جم گئے, تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ ان پر فرشتوں کو نازل کرتا ہے. مفسرین بیان کرتے ہیں موت کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, خوف نہ کھاؤ, غمگین مت ہو جاؤ. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, تمہیں بشارت ہے ان جنتوں کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا. اللہ ہم تمام کی موت کے وقت بشارت دینے والے فرشتوں کو نازل فرما دینا اور ان سے ہمیں بشارتیں سنا دینا. میرے دوستو, استقامت. صحیح مسلم یہ حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے فرماتے ہیں, یا رسول اللہ بڑی دور سے آیا ہوں, دوبارہ شاید آنے کا موقع نہیں, جس پہ عمل کر کر یا رسول اللہ جنت میں حاضر ہو جاؤں. فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس استقامت کے ساتھ جم جانا. توحید پر آنا اور استقامت کے ساتھ جم جانا. توحید کا بنیادی تقاضا کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جنوں انس کی تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی ہے. توحید پر آ گئے اور بے نمازی بن گئے, یہ کہاں توحید کا تقاضا پورا ہوا؟ اللہ کے لیے 5 وقتہ نمازوں کے پابند بن جاؤ, استقامت کے ساتھ بن جاؤ, پھر اللہ کی توحید لوگوں میں بیان کرنے والے بن جاؤ. استقامت نام ہے ایمان لانے کے بعد ڈٹ جانے کا. کیسے ڈٹ جانا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ, اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کرنا, چاہے تجھے جلا دیا جائے یا تجھے قتل کر دیا جائے. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ازبستاس کی چھت ہو, سورج کی کرنیں باہر سے اندر آ رہی ہو, اس کے اندر اس سورج کی شعاع میں ذرات اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جل جانا, مٹ جانا, مر جانا, لیکن ذرہ برابر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. میرے دوستو, آج امت میں اتنا شرک ہو گیا, اللہ کی پناہ. موضوع بڑا طویل, بات کو مختصر کر رہا ہوں. اور استقامت آزمایا جائے گا دوستو, صحابہ کرام کو بھی آزمایا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو مبارک بہایا گیا. آزمائشیں آئیں گی, مومن آزمائشوں میں نکھر جاتا ہے, منافق آزمائشوں میں بکھر جاتا ہے. لہذا استقامت کے ساتھ جم جانا چاہیے. اتنا بھی حالت ہو جائے کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہو, آتش کا داں تیار کیا گیا ہو, تو زبان پہ یہی جملہ ہو, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. اللہ آگ کو حکم دے گا, یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم, اے آگ میرے ابراہیم کے حق میں سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جانا. مفسرین بیان کرتے ہیں سلامتی اس لیے کہا گیا کہ اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ تیری ٹھنڈک سے میرے ابراہیم کو تکلیف پہنچے. یہ استقامت ہونی چاہیے. تیسری بات, پہلی چیز کیا بتائی میں نے؟ اخلاص. دوسری بات استقامت. تیسری بات دعوت. استقامت کے بعد دعوت, جو بارہا آج کی گفتگو کا موضوع کا لب لباب ہے کہ یہ امت خیر امت ہے, یہ لوگوں کے لیے نکالی گئی, یہ دعوت دینے والی امت ہے, اور کائنات کی
سب سے بڑی دعوت اللہ کی توحید ہے. کائنات کا سب سے بڑا جرم اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. او مسلمانوں، اللہ کی توحید کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، رب کی توحید کے پرچم کو بلند کرنے والے بن جاؤ، دعوت کا کام کرو. نہیں ہوتا کم از کم مجلسوں میں لوگوں کو لا کر بٹھاؤ، اللہ کی توحید سناؤ، دعوت کا کام کرو. چوتھی بات، صبر. مشکلیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لوگ خفا ہوں گے، رشتے ناتے ٹوٹیں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے. اللہ کے رسول کو یاد کرو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو لہو لعان کیا گیا. کیا میرا اور آپ کا خون رسول اللہ کے خون سے زیادہ قیمتی ہے؟ معاذ اللہ. اللہ کی پناہ. صحابہ اکرام پر بھی مصیبتیں آئی، صحابہ اکرام نے بھی استقامت کے ساتھ دعوت کے کام کا تھامے رکھا. اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دنیا میں سنا دی. اور میرے دوستو، کتنی باتیں ہو گئی؟ چوتھی بات کے بعد پانچویں اہم بات، آپس میں اللہ کے لیے اتحاد اور محبت کو قائم کرو. یہ نہیں رہے گا تو کام نہیں کر پاؤ گے. کسی سے دشمنی ہے، کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، اگر وہ توحید پر ہے اللہ کے لیے اسے معاف کر دو، اللہ آسمانوں سے ہمارے درجات کو بلند فرما دے گا. آپس میں اتحاد، آپس میں محبت. اور بالخصوص جو دین کا کام کر رہے ہیں ان سے غلطی ہو جائے، مسکرا کر ان کو معاف کر دو. دل ہی دل میں کہہ دو اللہ تیرے دین کا خادم ہے اس لیے معاف کر دیا، تو مجھے اور اسے قیامت کے دن معاف فرما دینا، اللہ راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. مجھے ایک بات بتاؤ، کسی کے سینے میں توحید ہے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ انشاءاللہ کرے گا نا. اور جس کے سینے میں توحید ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت کی بنیاد پر. وقت ہو چکا میرا، 1 منٹ اور باقی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک گناہ نظر آئیں گے. ایک دفتر اس کا اتنے گناہ ہوں گے کہ جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک گناہ ہوں گے. 99 دفتر ایسے رکھے جائیں گے. اللہ فرمائے گا میرے بندے تجھے ان گناہوں سے انکار ہے. بندہ کہے گا اللہ نہیں نہیں، تجھ سے کیا چھپا تھا جو چھپے گا، اللہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں. اللہ فرمائے گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. بندہ کہے گا اللہ اتنے گناہ، وہ ایک نیکی کیا کام آئے گی. اللہ فرمائے گا آج کسی پر ہم ظلم نہیں کریں گے. ان سارے گناہوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں توحید کے کلمے کو رکھ دیا جائے گا، لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توحید کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر جنت کا وارث بنا دے گا. توحید کی بنیاد پر اللہ اس سے محبت کرے گا. اور جس کے سینے میں توحید ہو، اللہ جس سے محبت کرتا ہو، میں اور آپ اس سے دشمنی کر سکتے؟ جی محبت سے معاف کر دو، اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایسا، آخری حدیث سنا کر بات کو ختم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک گروہ لایا جائے گا جنہیں دیکھ کر انبیاء رشک کریں گے، شہداء رشک کریں گے. ان لوگوں کو نور کے منبروں پر فائز کیا جائے گا. پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ کون لوگ؟ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں نہ ان کے تجارتی کچھ معاملات تھے، نہ رشتہ داریاں آپس میں تھی، ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرنے والے تھے. قیامت کے دن اللہ انہیں نور کے منبروں پر جگہ دے گا. انبیاء اور شہید دیکھ کر ان کے اس مقام کو رشک کریں گے. چاہتے ہو اگر اللہ نور کے منبروں پر فائز کرے تو اہل توحید سے اللہ کے لیے محبتیں کرو. بعض لوگ اہل توحید کی غیبت کرتے ہیں. اب یہ مت سمجھو میں یہاں آیا تو مجھے انہوں نے کچھ کہا کہ یہ باتیں آپ کو کور کرنی ہے. نہیں، میں یہاں کا معاملہ نہیں بول رہا، نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے
کہ ایک جملہ بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن عام معاملات میں سنا رہا ہوں۔ اہل توحید کی غیبت کی جاتی، مؤذن صاحب کی غیبت کی جاتی، اور امام صاحب کی غیبت کی جاتی، اور جمعیت کے ذمہ داران کی غیبت کی جاتی، اور مسجد کے ذمہ داران کی غیبت کی جاتی، علماء کی غیبت کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبتیں کرتے ہیں، سگے مردار بھائی کی ڈیڈ باڈی سے گوشت نوچ کر کھانے والے ہیں۔ اب فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے، مردار سگے بھائی کی ڈیڈ باڈی سے گوشت نوچ کر کھانا ہے، یا محبت کر کے درگزر کر کر قیامت کے دن نور کے ممبروں پر فائز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دینا، اللہ 5 وقت نمازوں کا پابند بنا دینا، اللہ توحید کے پرچم کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ نبی کی سنتوں کے مطابق زندگیوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا، اللہ ہماری خبروں کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دینا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دینا، اللہ تیری توحید کے پرچم کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما دینا، اللہ جو کوئی تیری توحید کے لیے محنتیں کوششیں کاوشیں کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں دونوں جہانوں کی کامیابیاں خوشیاں اور بھلائیاں نصیب فرما دینا، اللہ آپس میں محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ تیری رضا کے لیے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ لوگوں کو تیری توحید کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ ہم تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرمانا، اللہ نوجوانوں کی جوانیوں کو بے داغ رکھ دینا، اللہ نوجوانوں کے سرپرستوں کو وقت پر نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ ہم تمام بنا دینا، اللہ ہمیں ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی اللہ تیرا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ ہم تمام کو دونوں جہانوں کی خوشیاں اور کامیابیاں نصیب فرما دینا، آبرو کی اللہ سارے عالم کے جان مسلمان زندہ رکھنا، اور جب موت عطا فرمانا اسی دین کی خدمت میں موت عطا فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ لوگوں کے سامنے انہوں نے اپنا قیمتی وقت صرف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں اضافہ عطا فرمائے، اور توحید پر اسی طریقے سے گامزن کارواں چلتے رہنے کی چلاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے مال اور جان اور تمام چیزوں میں حفاظت عطا فرمائے، اور برے لوگوں کی بری نظر سے بھی بچائے۔ اور اسی طریقے سے آپ تمام حضرات ادا کرتا ہوں اپنا قیمتی وقت یہاں پر صرف کیا ہے، چاہے مرد ہو چاہے بوڑھے حضرات ہو اور بچے ہو اور خاص کر خواتین ہیں، اور ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں شہید